بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اسلام نے عورت کو زندہ دفن ہونے سے بچا کر جنت کی کنجی بنا دیا۔ اسلام نے بتایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بوجھ نہیں ہوتی۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزار سکتا ہے تو یہ ایک وہم ہے، فریب ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو اپنی زندگی میں بہت سارے حالات کو نہ آنے دیتا، کسی تکلیف کو، بیماری کو، یہاں تک کہ مرنا بھی نہ چاہتا۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور ہمارے جو اعمال ہیں ہمیں کل اللہ کے سامنے ان کا جواب دینا ہے۔ یہ ایک ایسے صحابی کا واقعہ ہے جنہوں نے بہت ساری بیٹیوں کی جان بچائی، اور اس نیکی کے بدلے اللہ نے ان کے دل کو ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونا شروع ہو۔ یہ جہالت کا دور تھا جب انسانوں کے دل پتھر ہو چکے تھے اور بیٹی کو پیدا ہونا شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا، اور اس ظلم کے اندھیروں میں ایک ایسا دل بھی تھا جو انسانیت کے لیے روشنی سے لبریز تھا، اور وہ دل تھا ساسا بن ناجیہ کا۔ وہ ایک مالدار باوقار شخص تھے، کوئی سوالی ان کے در سے خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک نیکی نے ان کے دل کے چراغ کو روشن کر دیا۔ ایک دن ان کے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ تیسرے اونٹ پر سوار ہو کر ان کی تلاش میں نکلے۔ صحرا کے پار ایک بستی کے قریب ان کو اپنے اونٹ مل گئے۔ وہاں ایک بوڑھا شخص موجود تھا جو جانوروں کی نگرانی کر رہا تھا۔ بات چیت کے دوران پانی منگوایا گیا، کھجوریں آئی۔ اسی لمحے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا رو رہا ہے؟ بوڑھا بولا، میرے گھر میں ابھی بچہ پیدا ہوا ہے۔ ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی؟ بوڑھے نے چہرے پر سختی لا کر کہا کہ اگر بیٹا ہوگا تو قبیلے کی شان ہوگی، اور اگر بیٹی ہوئی تو میں دفن کر دوں گا، اپنے داماد کے آگے گردن نہیں جھکاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کانپ گیا، آنکھوں میں نمی آ گئی اور لبوں سے نکلا، کیا تو اپنی ہی اولاد کو مٹی میں دفن کر دے گا؟ بوڑھا بولا، ہاں یہی ہمارا دستور ہے۔ ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو اسے زندہ دفن کرے گا تو مجھے ہی دے دے، میں پال لوں گا، میں بیٹی بنا لوں گا۔ بوڑھا ہنس پڑا، کہنے لگا، کیا تو ایسے ہی اس کو لے جائے گا؟ ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں تجھے 2 اونٹ دے دیتا ہوں، بس تو یہ بچی مجھے دے دے۔ بوڑھے نے کہا، نہیں، وہ اونٹ بھی دے جس پر تو سوار ہو کر آیا ہے۔ ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر مسکرا کر کہا، لے جا، 3 اونٹ تیرے ہوئے، بس یہ بچی مجھے دے دے۔ وہ گھر آئے، بچی انہوں نے کنیز کے سپرد کی۔ روز اس کے پاس جاتے، اسے دیکھتے، دودھ پلاتے، نرم خوراک کھلاتے۔ وہ بچی بڑی ہوتی گئی، ان کے ساتھ کھیلنے لگی، ان کی داڑھی سے کھیلتی، ان کے سینے کے ساتھ لگ کر سو جاتی۔ ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سکون سا اتر آتا، ایک نورانی خوشی جو پہلے انہیں کبھی نہیں ملی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کام کرنا اپنا مشن بنا لیا۔ وہ ہر قبیلے میں جاتے بچیاں ڈھونڈنے کہ کوئی بچی زندہ دفن ہونے والی ہے تو وہ اونٹ دیتے، مال دیتے، اور وہ بچی لے کر آ جاتے۔ یوں انہوں نے 360 بچیوں کی جان بچائی۔ ان کے گھر میں 360 معصوم کلیاں پلتی رہی، ہنستی تھی، کھیلتی تھی، اور ان کے لیے دعائیں نکلتی تھیں کہ ہمارے باپ ساسا کو جزا دے جنہوں نے ہمیں موت کے منہ سے بچایا۔ سالوں بعد جب مدینہ پہنچے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، اسلام لائے، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، جو دور جہالت میں نے نیکیاں کی ہیں مجھے ان کا اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، تم نے ایسی کون سی نیکیاں کی ہیں؟ تو حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرنے لگے۔ جب واقعہ بیان کر چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور ہاتھ لرز رہے تھے۔ جب 360 بچیوں کی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھے اور حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ ساسا، یہی تیرا اجر ہے، اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے، تیری نیکیاں ضائع نہیں گئی، بلکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جن کی وجہ سے تجھے ایمان کی دولت ملی۔ یہ سن کر حضرت ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے، کیونکہ اب یہ خوشی کے اور سکون کے آنسو تھے۔ یہ صرف کہانی یا قصے نہیں ہے، اس میں ایک پیغام ہے کہ کس طرح اسلام نے عورت کو عزت دی، کس طرح انسان کو اسلام نے
قدر و منزلت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو بھی یہ قصہ سن کر اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہوا ہے تو ویڈیو کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔